مسیح خدا میں آپ سب کو سلام۔ میں رابنسن صادق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے موقع دیا کہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکوں اور ہم سب مل کر خدا کے کلام میں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ بہت ساری کل رات کو باتیں میرے سامنے آ رہی تھی اور آج صبح بھی جب میں اٹھا ہوں تھوڑا لیٹ ہو گیا آج میں تو یہ چیپٹر خدا نے میرے سامنے مجھے دیا اور میں چاہوں گا چند ایک باتیں اس میں سے سیکھوں۔ میرا گلا کچھ ٹھیک نہیں ہے تو بھی میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ضروری ہے۔ افسیوں میں سے ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے، افسیوں اس کا دوسرا باب، اور میرے پاس جو ورژن ہے بائبل کا یہ ہے تو پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور والوں کی طرف سے۔ اس میں ٹائٹل دیا ہوا موت سے نکل کر زندگی میں داخل، بیوٹیفل۔ مجھے تو ٹائٹل ہی بہت اچھا لگا کیونکہ یہ ریلیٹ کرتا ہے اس ساری جو ہے اس ٹیچنگ سے، بٹ بیوٹیفل۔ افسیو دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھتے ہیں، چند ایک آیات ہم دیکھیں گے جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے جاننا، سمجھنا، سیکھنا۔ اور اس نے تمہیں بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی، اس کو بھی، سب کو، یعنی سب کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ سیکھنے کی بات یہ ہے، اور اس نے جو لوگ اپنے آپ کو اس اس سارے واقعے سے، یسوع مسیح کی قربانی اور اس راست بازی کے عمل سے اپنے آپ کو آئی ہیو نو آئیڈیا کیوں ڈسکنیکٹ کرتے ہیں کہ میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ اینی وے دیکھتے ہیں 2 باب کی پہلی آیت سے کیا لکھا ہے۔ بہت خوبصورت ورسز ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ ایکسکیوز می۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ زندہ کسے کیا جاتا ہے؟ جو مر جاتا ہے، جو مر جائے یا مرا ہوا ہو، یا جس میں زندگی یا جان نہ پائی ہو، اس سے زندہ کیا۔ اور یہ آپ کی، میری، ہم سب کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اس نے تمہیں بھی، جو اپنے آپ کو اس سے ایکسکلوڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں اس سارے واقعہ سے، ساری قربانی کے عمل سے، جو اپنے آپ کو چھوٹا، کمزور یا وٹ ایور جو بھی ان کی سوچ ہے، ان سب کو شامل کیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب، کب؟ آج بولتے کب، تو اس کا جواب ہے جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ کس سبب سے مردہ تھے؟ اپنے قصوروں کے سبب سے، اپنے گناہوں کی سبب سے، اپنے کام، اعمال، حرکتوں کی وجہ سے کیا تھے؟ جب مردہ تھے، اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ اس وقت کیا کیا خدا نے؟ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا، جن میں تم بیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے۔ جیسے دنیا آپ کو چلا رہی ہے اس طرح سے ہم چلتے تھے، اور بہت سارے لوگ آج بھی جس طرح سے دنیا انہیں چلا رہی ہے، یہ دنیا کا جو طور طریقہ ہے اس طریقے سے وہ چل رہے ہیں۔ جن میں بیشتر سے دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم، یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزند میں تاثیر کرتی ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ حرکت، ہر وہ سوچ، ہر وہ عمل دخل، اس طرح کا ایمان جو نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہے، جو خداوند کہہ رہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ بات کرتی ہے، جو خداوند کا کلام ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے
بالکل اس کے اپوزٹ جاتی ہے. میں گریس کی بات کر رہا ہوں، فضل کی بات کر رہا ہوں، یسوع کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، میں شریعت کی بات نہیں کر رہا. تیسری آیت، ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. ہر وہ چیز جو پریکٹیکلی یا ہوتے ہوئے یا کرتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے یا دکھتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے، ان چیزوں پر توکل کرنا یا ان پر بھروسہ رکھنا، اسٹل آج بھی کچھ کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہوتی جو آپ کو نظر نہیں آتی. اس وجہ سے کئی بار ہمارا اپنا خود دماغ یا وہ لوگ جو ہمیں چلانا چاہتے ہیں یا وہ ساتھی یا دوست یا ہم سفر جو آپ کے ساتھ شاید فزیکل طور پر ہے یہ کہ لیکن مینٹلی طور پر نہیں، یا روحانی یا اس اسپرچل طور پر نہیں، کیونکہ انہیں کچھ دکھ نہیں رہا. اور یہ سوال بھی اٹھ جاتا ہے زندگی میں، کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ دکھ نہیں رہا، کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہو کی رہا. تو اس وجہ سے وہ آپ کی بات پر آمین نہیں کہتے، ساتھ نہیں ہوتے، کیونکہ ہر چیز جو دکھتی ہے وہ بولتے ہیں جو دکھتی ہے وہ بکتی، دکھ نہیں رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے وہ چیز ہے نہیں. لیکن خدا ان کا کلام اس کے بالکل اپوزٹ ہے. خدا ان کا کلام جو ہے اور خدا جو ہے ہمارا، وہ چیزیں جو ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں یا دکھ جائیں تو وہ ایمان کے دائرے میں آتی ہی نہیں. خدا ان کا کلام، میں خدا ان کا کلام سیکھتا بھی ہوں، تھوڑا بہت سکھاتا بھی ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں میں بائبل کا. اس کے باوجود ڈھیروں باتیں میری اپنی سمجھ میں نہیں آتی، بٹ میں ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، کیونکہ ایک ایماندار کا کام ہی ہے کہ یقین رکھنا. تو بہت ساری باتیں زندگی میں پریکٹیکل لائف میں سمجھ میں نہیں آتی اور نہ ہی شاید آ سکتی ہیں، لیکن اس پر ایمان رکھنا ایک ایماندار کا کام ہے. چوتھی آیت، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، رحم کی دولت سے، یہ مرسی ہے خدا کی، یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود خدا ان کیا کر رہا ہے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو وہ ہم سے رکھتا ہے، جو اس نے ہم سے کی جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے. ان ساری باتوں، یہ جو کچھ ہم نے بویا، ہم نے کاٹا، ہم نے سیکھا، ان سب کے سبب سے کیا تھے؟ قصوروں کی سبب سے مردہ ہی تھے، تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. اس کا مطلب مرے بھی اسی لیے زندہ کیا. تو مسیح کے ساتھ ہم کو زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، نہ کہ اعمال سے، نہ کہ شریعت سے، نہ کہ کسی کام سے، نہ کہ کسی کی سوچ سے، نہ ایسا کرنے سے نہ ویسا کرنے سے، بلکہ فضل سے. یہ خدا کے گفٹ ہے، یہ خدا کا رحم ہے، خدا کا کرم ہے، یہ گریس ہے خدا کا. یعنی جس قابل آپ میں ہم ہیں نہیں، لیکن وہ چیز آپ کو دے دی جائے، جس چیز کو ہم ڈیزرو نہیں کرتے وہ کام آپ کے لیے کر دیا جائے، اسی کو کہتے ہیں فضل. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. اٹس مین کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ہم اس قابل نہیں تھے، نہ ہیں، نہ کوئی ہو سکتا ہے، لیکن یہ خدا کی قدرت، خدا کا کرم، خدا کی محبت، خدا کا فضل ہے جو ہمیں راست باز یا نجات یافتہ بنا دیتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ خدا کی محبت، خدا کا فضل،
خدا کا کرم، خدا کا رحم ہے جو ہمیں نجات یافتہ راست باز خدا کا بیٹا اور بیٹی بنا دیتا ہے، اور مسیح یسو میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ نہ صرف یہ کہ ہمیں نجات دی خداوند نے، جبکہ ہمارے کام، ہمارے کردار، ہماری اوقات، ہمارے اعمال اس قابل نہ تھے، لیکن خدا نے پھر بھی اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم کو نجات دی، اور کیا کیا؟ اس کے ساتھ زندہ بھی کیا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ میری تو سوچ سمجھ سے باہر ہے بات ہے۔ کیوں؟ جہاں یسوع ہے، جہاں یسوع کو بٹھایا خدا باپ نے، جہاں اس کا مقام ہے، اس جگہ پر خدا باپ آپ کو لے جاتا ہے۔ جہاں یسوع، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ تاکہ خدا ہم پر یہ ریویل کر سکے، اور کیا خدا نے، لیکن آج بھی لوگ اس بات پر شاید ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، یا یہ مجھے نہیں پتا، تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو، آپ کو اس بات پر فخر ہو، صرف اسی بات پر کہ میں اس قابل نہیں تھا، نہیں ہوں، نہ تو بھی مسیح نے میری خاطر جان دی، مجھے بچایا، مجھے راست باز بنایا، مجھے نجات دی، اور ان سارے قصوروں کو معاف کیا۔ یہ مہربانی خدا نے مجھ پر کی، اس بات کا یقین رکھیں، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو، آپ کو، مجھے، ہم سب کو، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے، ایمان کون ہے؟ ایمان کا بانی کون ہے؟ یسوع، یعنی یسوع کے وسیلہ سے، ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ یہ اس کا گریس ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ہم اس قابل نہیں، لیکن یہ ہوا ہے، فضل ہی سے کیا ملی ہے؟ نجات ملی ہے۔ اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ آپ کے میرے کام، اعمال، یا ہم اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، بخش دیا خدا نے، خدا کی بخشش ہے، گفٹ ہے خدا کی طرف سے۔ 9ویں آیت، اور نہ ہی مال کے سبب سے، نہ ہی شریعت کے سبب سے، اور نہ ہی مال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، تاکہ کوئی فخر کی بات ہی نہ رہے کہ میں 10 کمانڈمنٹ پر عمل کرتا ہوں، میں 5 پہ کرتا ہوں، میں 100 پہ کرتا ہوں، میں 150 پہ کرتا ہوں، یا میں 613 پہ کرتا ہوں، یا میں ایسے کرتا ہوں، یا میں ویسے کرتا ہوں۔ اس کا کوئی ذکر، عمل اور دخل نہیں۔ اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت، 2 یا 3 آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 13ویں آیت سے، دوسرے باب کی، اسی چیپٹر میں 13ویں آیت، کچھ سکپ کر رہا ہوں یہاں پہ میں۔
مگر تم جو پہلے دور تھے مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو. جو کبھی کسی زمانہ میں یعنی کہ مسیح کی اس قربانی سے پہلے کی بات کری ہے، جب دور تھے قربانی کی بات تو قریب ہو گیا، اور آج سے 2000 سال پہلے، تقریباً 2000 سال پہلے یسوع مسیح نے قربانی دے دی ہوئی ہے اور آپ قریب آ چکے ہوئے، نزدیک ہیں آپ، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا، جس نے باپ اور بیٹے کو، جس نے یہوہ کو اور آپ کو ایک کر دیا. کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا. وہ دیوار، وہ دوری جو آپ کے اور خدا باپ میں تھی، کسی بھی سبب سے وہ ہٹا دی ہوئی ہے خدا باپ نے، خدا یسوع مسیح نے. چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یا وہ دوری جو آپ میں اور خدا باپ میں تھی، وہ خدا یسوع نے دور کر دی ہوئی. کہہ رہا ہے کہ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے، اپنی جسم کی قربانی جو صلیب پر دی، اس کے وسیلے سے کیا ذریعے سے دشمنی. کیا دشمنی تھی؟ یعنی بائبل میں لکھا ہوا ہے، دوسرا باب 13ویں اور ابھی میں 14ویں آیت میں ہوں، کیونکہ وہی ہماری صلح جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو بیچ میں سے ڈھا دیا. 15ویں آیت، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے دشمنی کیا ہے؟ یعنی وہ شریعت. دشمنی کیا ہے؟ شریعت. یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، یہ کمانڈمنٹ، وہ کمانڈمنٹ، 10 کمانڈمنٹ، یہ اسی کی بات کی جا رہی، بائبل میں لکھا ہے، میں پڑھ رہا ہوں صرف. آپ نے یقین کرنا ہے کیجیے، نہیں یقین کرنا سب ٹو یو. دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، ختم کر دی، ہٹا دیا، ڈھا دیا. اٹ از فنشڈ. موقوف کر دی. کیوں؟ تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے. تاکہ خدا باپ کی اور انسان کی صلح کرا دے. اور یہ بیچ میں جو یہ تلوار لٹک رہی ہے شریعت کی، یہ کرو، وہ کرو، ایسا کرو، یہ ہٹا کر ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے. 16ویں آیت، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر، آپ کو اور خدا باپ کو، خدا یسوع کو کیا کر دی؟ ایک تن، جسمانی روحانی طور پر ایک بنا کر خدا سے ملائے. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے آپ کے لیے؟ اس سے بڑی بات اور کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ کیا سیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ اور کیا کچھ کرے خدا یسوع آپ کے لیے کہ خدا باپ کے ساتھ، اپنے ساتھ ایک تن، ایک جسم بنا دیا ہو خدا نے. گناہوں کے وہ دستاویز مٹا دیے ہوئے، خاک میں ملا دیے ہوئے، کبھی یاد نہیں کرے گا. راست باز ٹھہرا دیا ہوا، بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا ہوا. نو واٹ، اور کیا؟ ابھی بھی اگر جسمانی طور پر گھروں میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو وہ ایسا سمجھتے ہیں لوگ جیسے پتہ نہیں ہم خدا سے کتنے دور ہو گئے ہیں، یا خدا ہم سے دور ہو گیا، اور محمد علی کے گانے سننے شروع کرتے ہیں، روح پاک کی سب برکتیں میری زندگی میں اتار دیں. فضول قسم کے گانے، گیت ہی ہے وہ. اس کو خود نہیں پتا وہ کیا گا رہا ہے، اور مسیح لوگوں کو ایسے کر رہا ہے.
दोबारा से स्क्वायर वन, उसी जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं कि खुदावंद हम गुनहगार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, प्लीज़ एक बार और कुर्बान हो जाओ हमारे लिए। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जहाँ पे खड़े थे वहीं आके खड़े हो जाते। एनीवे, उम्मीद करता हूँ आपको इस कलाम के वसीले से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बट यकीन रखें, बाइबल में लिखा हुआ है कि अगले संडे देखेंगे इसको। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, अनीता डैनियल ने, सुशील ने, एफरिन ने, हमें इंडियाना से ज्वाइन किया है, वेलकम बेटा। शाजिया ने, इसकाल ने, और ये लोग आ रहे हैं मेरे पास। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, आपने अपना वक्त निकाला। अगले संडे मिलते हैं। ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।